ایک مرتبہ حضور پاک تشریف فرمائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا حضرت علی کو دیکھ کر اس طرح کہ حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، کہ علی تمہارا محبوب میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا محبوب ہے۔ حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ ہے۔ اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا وعدو کا عدوی، کہ تمہارا دشمن وہ میرا دشمن ہے، وعدوی عدو اللہ ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اسی حدیث کو طبرانی نے اور مستدرک للحاکم میں یہ حدیث مذکور ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اوحی الی فی علی ثلاث، کہ مجھے علی کے بارے میں 3 پیغامات خدا کی طرف سے ملے۔ اوحی الی فی علی ثلاث، کہ مجھے علی کے بارے میں 3 پیغامات خدا کی طرف سے ملے۔ ایک کہ علی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا سردار ہے۔ نمبر 2، علی تمام متقی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے۔ اور نمبر 3، وقائد الغر المحجلین، کہ روز محشر روشن اور تابان چہرے والوں کا سردار جو ہے وہ علی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، من وعن میں نے آپ کو گوش گزار کی۔ اسی طرح خیبر کا موقع ہے، اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کتاب المغازی۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو حضور نے رات کے وقت ارشاد فرمایا کہ صبح کو میں اسلامی لشکر کا علم اس شخص کو سپرد کروں گا کہ وہ شخص بھی خدا و پیغمبر کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور خدا و پیغمبر بھی اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اب بخاری شریف کی روایت میں صحابہ کرام تمام رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر رہے تھے، قصدن عمدن، کہ شاید ہمیں حضور کہیں کہ یار وہ تم ہو۔ اب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا این علی، کہ علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ سرکار ارمدہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو سرکار نے ان کو بلائی ادھر آؤ، فبصق فی عینیہ، اپنا مبارک انوارات والا لعاب دہن حضور پاک نے حضرت علی کی مبارک آنکھوں میں وہ ڈالا، اور حضور نے وہ علم اور جھنڈا جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سپرد فرمایا۔ اب سنیے، صحابی کہتے ہیں کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ 40 آدمی کھولتے تھے، اتنا وزنی تھا، 40 آدمی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک تنہا ایک ہاتھ سے صرف کھولا نہیں بلکہ اس کو اکھاڑا، اس درخت کو۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 40 آدمی اس قلعے کے دروازے کو کھولتے تھے صرف، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کھولنا نہیں، اس دروازے کو اکھاڑ دیا جڑ سے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، حضور غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں ٹہرے رہیے۔ تو حضرت علی دل میں بڑے افسردہ ہوئے، وہ جوان مرد، بہادر مرد میدان، انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آپ مجھے بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یعنی انہوں نے بطور گلہ عرض کیا کہ آپ مجھے بچوں کے ساتھ، صبیان والنساء، اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔
تو حضور نے ارشاد فرمائی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اے علی، کیا تم راضی نہیں ہو اس بات پر کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہو جائے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تورات کو وصول کرنے کے لیے، تو بنی اسرائیل میں اپنا نائب اور مقام اور جانشین وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کی مثال تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، میں ہر وقت آپ کو دیکھتی ہوں، آپ ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، طبرانی میں بھی ہے، حاکم میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے کو دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ بغیر کسی وجہ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اپنے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا، اور حضرت عثمان ان کو دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی گفت و شنید ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ کوئی بیان ہے، بس خاموش۔ تو حضرت علی کو تجسس ہوا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ آپ مجھے کیوں اس طرح گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے یہی روایت حضرت علی کو سنائی کہ آپ کو آج بلانے کا میرا کوئی اور قصد، ارادہ و غرض و مطلب نہیں ہے، یہ صرف میں نے اس لیے کیا کہ میں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے، تو میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ کے مبارک چہرے کو میں دیکھ سکوں، مجھے بھی عبادت کا یہ فیض حاصل ہو سکے۔ تیسرے سپارے سورہ آل عمران کی ایک روایت ہے، آیت مبارکہ، اس کا شان نزول سنیے۔ نجران یمن میں ایک علاقہ ہے، اس وقت حضور کے زمانے میں عیسائیوں کا گڑھ تھا نجران، وہاں سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، پادریوں کا، تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ گفت و شنید کرنی چاہیے۔ تو معاشرے میں لوگ دو طرح کے ہیں، ایک ہے نہ سمجھنے والے اور ایک ہے نہ ماننے والے۔ نہ سمجھنے کا علاج ہے دلیل عقلی دو، دلیل نقلی دو، اور نہ ماننے کا علاج معاشرے میں نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے ساتھ کوئی بحث کر سکتا ہے؟ تو ان عیسائیوں کے وفد نے اس پر بات کو ختم کیا کہ سویرے ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں بحث و مباحثہ کریں، اور جب دلائل سے بات نہ بنے تو دونوں ایک دوسرے کو بددعا دیں۔ اب صبح کا وقت ہوا تو حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کے ساتھ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو ایک عیسائی نے کہا اپنے اس دوسرے عیسائیوں کو
اب تیسرے سپارے میں آیت ہے تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ اپنے بیٹوں کو بلائیے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں. آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور خدا کی لعنت بیچتے ہیں جھوٹوں پر. تو اس عیسائی پادریوں کا جو وفد تھا، اس میں سے ایک عیسائی نے جب دیکھا یہ منظر، تو اس نے دوسرے عیسائیوں کو کہا کہ سنو، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، اگر یہ 5 منہ آسمان کی طرف اٹھے، خدا کی قسم ہم سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو وہ ہر قسم کے مباحثے و مباہلے کے بغیر وہ نجران واپس بھاگ گئے. یہ تیسرے سپارے کی آیت مبارکہ کا شان نزول ہے. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ام المومنین نے فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب فاطمہ. تو اس نے پوچھا کہ وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں کون؟ تو ام المومنین نے فرمایا زوجہا، اس کا شوہر، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اب سنیے، حضور نے، اب مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے یہ جو ابھی آپ کو میں سنا رہا ہوں، کہ حضور نے ایک مرتبہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ سنو، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا نکاح کراؤں ایک ایسے انسان سے جس میں 3 اوصاف ہو؟ ایک وہ اسلام میں سب سے مقدم ہو، اور دوسرا وہ علم میں سب سے بڑھ کر ہو، اور تیسرا وہ حلم اور بردباری میں بھی سب سے بڑھ کر ہو. اور یہ حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وحی کی اس بات کی کہ میں فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ علی سے کراؤں. اب یہ حدیث ہے. تو حضور نے خاتون جنت کو جب نکاح کے بارے میں آمادہ کرنا چاہا تو حضرت علی کے یہ اوصاف ثلاثہ بیان فرمائے کہ ایک ایسے انسان کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں جو اسلام میں بھی مقدم ہے اور علم اور حلم میں بھی مقدم ہے. اسی طرح ایک روایت ہے، یہ آپ نے بار بار سنی ہے، اس کو ذرا سمجھیے. سننا اور چیز ہے اور سمجھنا اور چیز ہے. حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، اور دوسری حدیث میں الفاظ انا دار الحکمت. ایک ہے انا مدینۃ العلم اور ایک ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں یعنی حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. تو جو اس شہر میں داخل ہونا چاہے تو فلیأت بابہا، وہ دروازے سے آئے. اسی روایت کی وضاحت میں ایک بات سنیے. کتاب کا نام ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ لکھی علامہ ابن عبد البر نے. صحابہ کرام کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب یہ لکھی گئی ہے، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، لکھی ہے علامہ ابن عبد البر نے 800 سال پہلے. یہ صحابہ کرام کی شان میں سب سے پہلی کتاب ہے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے. احادیث علم کی اصطلاح میں صحابی کے قول کو کہتے ہیں اثر. بات کو سمجھیے. اور جب صحابی کے قول کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو تو یہ بھی حدیث ہے، کیونکہ صحابی تو شارع نہیں ہے.
اب صحابی جو شریعت کی بات کرے تو اس نے شارع سے یہ بات سنی ہوگی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بات کو ذرا سمجھیے آپ لوگ کہ حضور کے علم کے 10 حصے ہیں. 10. یہ کتاب ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب اور قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ قول بیان کرنے سے پہلے ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام سنیے. حضرت بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونتا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری صرف اس لیے کہ میں رات کے وقت حضور کے اعمال کو تجربہ کر سکوں, دیکھ سکوں, اس پہ عمل کر سکوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے نا انی قد ناہست الاحتلام میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, قریب البلوغ تھا. تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات کو اب میں نے آنکھیں بند کی حالانکہ میں بیدار تھا تو حضور نے اپنی بیوی زوجہ محترمہ کے ساتھ بات چیت کی. پھر فرمایا نام اغیلم یہ چھوٹا لڑکا سو گیا ہے. اب میں سن رہا ہوں یہ سب باتیں. اب حضور آرام فرما ہو گئے, حضور بیدار ہوئے تہجد کے وقت. تو سورہ آل عمران کا آخر رکوع حضور نے تلاوت کیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض یہ تمام رکوع. پھر حضور نے وضو فرمایا اور حضور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. تو فقہ کا اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب ایک امام ہو اور اس کا ایک مقتدی ہو تو مقتدی امام کی دائیں طرف پر کھڑا ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا لڑکا تھا, میں بائیں طرف, میں بھی وضو کیا جلدی جلدی, حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. تو حضور نے نفل نماز میں یہ گنجائش ہے میرے اس کان کی لو ہے نا یہ نرم, اس کو اس طرح کیا محبت اور شفقت کے طور پر, اس طرح کیا حضور نے بار بار. ابھی حدیث میں اسی طرح ہی ہے. اور پھر حضور نے مجھے کان سے کھینچ کر اس دائیں طرف پہ پلٹایا. نماز ختم ہوئی تو حضور نے مجھے اس طرح سینے سے لگایا اور زور دیا اور حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفہمہ, اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم و علم عطا فرما. تو تمام صحابہ کرام میں اب یہ قریب البلوغ لڑکا جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں یہ بالغ نہیں ہوا, یہ خود کہتے ہیں انی قد ناہست الاحتلام. تمام صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر کا علم حضرت عبداللہ ابن عباس کو سب سے زیادہ معلوم. اب یہ شخصیت کہ جس کا اپنا قرآن کا علم صحابہ میں سب سے زیادہ ہو, وہ کہتے ہیں اب یہ ان کا قول ہے حضرت علی کے بارے میں. یہ فرماتے ہیں الاستیاب میں کہ حضور کے علم کے 10 حصے تھے, 10, اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علم وہ حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا, اور یہ ایک حصہ علم تمام کائنات میں حضور نے تقسیم فرمایا. اب یہ کن کا قول ہے جو خود قرآن میں یہ طولہ رکھتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور کے علم کے 10 حصوں میں 9 حصے علم انا مدینۃ العلم و علی بابھا, وہ یہ ہے دیکھو کہ 9 حصے علم حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمائے, اور ایک حصہ علم جو ہے وہ تمام کائنات میں سرکار نے تقسیم فرمایا. اب ایک بات کو سنیے ذرا, ایسی شخصیات اور ان کے تقوی و للہیت کا حال بھی سنیے ذرا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ, اس کا نام ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس شخص کو اپنی علمیت کا ذوق ہو اور دعویٰ ہو, وہ استاذ کے بغیر اس کا ایک ورق صرف ترجمہ کرے نا 10 لاکھ روپے انعام وہ حاصل کرے. وہ اس طرح کتاب ہے, علوم ثلاثہ, معانی, بیان و بدی, سب کی انتہاؤں پر فائز, نہج البلاغہ. تو اس میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سنیے ذرا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے.
مثلا ہم تو جو مردہ دل لوگ خدا و پیغمبر کی نافرمانیوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گئے، اور استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ استغفار کا مطلب سنو. استغفار یہ ہے کہ آپ نے گناہ کیا، آپ کے بدن کو نفسانی لذت ملی، اب عبادت پر اپنے آپ کو اتنا تڑپاؤ نا کہ تمہاری روح کو تکلیف پہنچے. اور سنیے، اگر آپ کے گناہ کا تعلق حرام خوری کے ساتھ ہے تو خدا کی بارگاہ میں اتنا رو کہ وہ حرام رزق کی وجہ سے جو گوشت تمہارے بدن پر بنا ہے، اتنا رو خدا کی بارگاہ میں کہ وہ گوشت پگھل جائے. اس کے بعد تم استغفر اللہ کہو تو اس کا کچھ مطلب ہے، ورنہ حضرت فرماتے کہ یہ زبانی جمع خرچ نہ کرو. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے. اور بات کو ذرا سمجھیے، چلتے چلتے ایک اور واقعہ بھی سنیے. حضرت امام زین العابدین، یہ حضرت امام حسین کے برخوردار ہیں، اور واقعہ کربلا میں صرف حضرت امام زین العابدین بقید حیات رہ گئے، اور حضرت امام حسین کی تمام اولاد تا قیام قیامت وہ ان سے چلی ہے. پھر تو حضرت امام زین العابدین، سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کا موسم، اور وہ تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. اور ہم اپنے گریوان میں دیکھیں کہ ہم 5 وقت کی فرض نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی سنیے ذرا، صرف واہ واہ اور سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن اسلاف کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کا مطلب اتباع ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. تو وہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کوئلے جلائے. کوئلے پرانا زمانے اس وقت تو اس طرح گیس نہیں تھی، کوئلوں پر اپنے کمرے کو، کچا کمرہ ہے لکڑیوں کا، گرم کیا ہے. اب وہ انگار سے ایک کوئلہ گر گئے نیچے، آگ لگ گئی. اب حضرت جو نماز پڑھ کر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں، آہوزاری و فریاد. آگ لگ گئی، دھواں اٹھ گیا. اب لوگوں نے دروازہ کٹکھٹایا کہ حضرت آگ لگی ہے، آگ لگی ہے. اب دھواں زیادہ ہو گیا، کوئی کسی نے دروازہ نہ کھولا. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے دروازہ توڑ دیا. جب دروازہ توڑا تو دیکھا کہ حضرت خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آہوزاری و فریاد کر رہے ہیں، اور سب چیزیں جلی ہیں. لوگوں نے زور سے حضرت کو باہر نکالا. اب یہ مقصدی بات، یہ تمام واقعہ کا یہ ہے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا. لوگوں نے حضرت کو زور سے باہر نکالا. جب حضرت باہر تشریف لائے، لوگوں نے پوچھا کہ اتنی آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا، آپ کو احساس نہ ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تمہاری نظر تھی، ایک میری نظر تھی. تمہاری نظر دنیا کی ایک ایسی آگ پر جس کو پانی بجھا سکتی ہے، مٹی بجھا سکتی ہے، لوگ جیسے نوجوان بجھا سکتے ہیں. اور میں جب مصلی پہ کھڑا تھا تو میری نگاہ جہنم کی اس آگ پر تھی جو عمل صالح کے علاوہ کسی چیز سے بھی نہیں بجھتی. تو ایک ایسا شخص جس کا حسب و نسب سب سے اعلیٰ و بالا حضرت امام زین العابدین، اور ان کا خوف خدا کا مقام بھی حسب و نسب بھی اعلیٰ، تمام زندگی حلال رزق کھایا، اور اس کے باوجود بھی خوف خدا اتنا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو آپ کو باطنی لذت محسوس ہوئی ہے، تم خدا کی بارگاہ میں اتنا فریاد کرو، اتنی آہوزاری کرو کہ تمہاری روح کو تکلیف پہنچے. اس کے بعد استغفر اللہ کہنا یہ مغلق ہے، ورنہ یہ صرف زبانی جمع خرچ. اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے، دل یہ ایک ایسا آئینہ ہے. اگر یہ آئینہ باطنی امراض سے صاف، باطنی امراض
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم سپارے میں اپنے مبارک پیغمبر کے 4 کام بتائے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تزکیہ. تو یہ 4تھا کام تزکیہ ہے. تزکیہ کہتے ہیں تصوف کو کہ آپ کا ظاہر و باطن خدا کے نور سے منور ہو, کہ آپ کا ظاہر و باطن حضور کی محبت سے سرشار. یہ ہے تصوف کا لبا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسا آئینہ ہے, اگر یہ آئینہ باطنی امراض سے صاف تو آپ کو اس میں خدا بھی نظر آتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور سے جبرائیل نے پوچھا من احسان. احسان کیا ہے؟ احسان تصوف کا نام. تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ, تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں خدا نظر آئے. یہ تصوف کا سب سے انتہائی درجہ ہے, مقام مشاہدہ. فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. اگر اس مقام پر نہ ہو تو اتنا تو تمہیں ہو رہا کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. یہ تصوف کا ادنا درجہ ہے, مراقبہ سے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اسلاف اہل بیت اطہار, ہمارے اسلاف صحابہ کرام, ہمارے اسلاف اولیاء عظام, ان سب نے اعلیٰ حسب نسب سب کچھ کے باوجود اپنے دل میں خوف خدا اتنا غالب کیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ ریاض الصالحین میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قول کہ تقوی کسے کہو؟ تقوی دیکھو خدا کے رحم اور کرم کو دیکھ کر تمہارے دل میں امید پیدا ہوگا کہ وہ تو رحمان و رحیم ہے, اور اللہ کے قہر اور غضب کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا. 2 چیزیں دیکھو, اللہ رحمان و رحیم ہے, تمہارے دل میں امید پیدا ہوئی. اللہ قہار و جبار ہے, تمہارے دل میں خوف پیدا ہوگا. تو امید اور خوف کے درمیانی کیفیت جو ہے نا, یہ تقویٰ ہے. تو تمام اولیاء, اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مناقب کے سلسلے میں روایت شروع کی جا سکے. آخری بات کہتا ہوں. اچھا دیکھیے بخاری شریف میں قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ میں رسالت کے کام پر تم سے کوئی دنیا کی اجرت طلب نہیں کرتا. ہاں میں تم سے ایک چیز کا تقاضا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ یہ قرآن کا حکم. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ حدیث حضور سے اس آیت مبارک کے بارے میں پوچھے کہ سرکار یہ آپ کے الا المودۃ فی القربى یہ کون ہے, اس کا مصداق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا علی وفاطمہ وابناہما, کہ اس کا مصداق کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور ان کے دونوں ولدین کریمین حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین. تو دیکھیے حضور نے فرمایا تو حضرت علی تشریف فرمایا, حضور نے دیکھا علی سن یہ حدیث ہے. میں آپ کو شروع میں بات کہ میرا تمام بیان جو ہے یہ صرف حدیث مبارک کا ترجمہ ہے. حضور نے فرمایا کہ علی تم سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور تم سے جو بغض و عناد کرے گا وہ منافق ہے. تو دیکھیے اہل سنت والجماعت ہیں ہم سب الحمدللہ. اہل سنت والجماعت کا طر امتیاز یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. تمام صحابہ
ساتھ محبت یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اور سنیے اس کے ساتھ ساتھ تمام اولیاء کرام، دیکھیے یہ تمام اولیاء جو ہیں یہ خدا کے محبوب اور دوست ہیں. جو شخص ولی کامل کے بارے میں زبان درازی کرے گا یہ بات تجربے سے ثابت ہے اس کا خاتمہ بھی ایمان نہیں ہوگا. آپ اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیجیے کہ جو شخص اولیاء کرام کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے وہ دیکھیے اس کو اس کا خاتمہ بھی ایمان نہیں ہوگا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت. تو بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی میں نے سنیے ایک اور ریاضت کا یہ بھی ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے جانے والے. اب میرے حجرے مبارکہ میں حضور جلوہ افروز ہیں، اتنے میں خاتون جنت تشریف لائے. اب دیکھیے یہ روایت کے الفاظ سنیے. ام المؤمنین خدا کی قسم اٹھاتی ہے کہ خاتون جنت اس طرح چل رہی تھی جیسے روح وہی سرکار کو چل رہا. یہ ام المؤمنین کے اپنا قول ہے کہ من وعن میں ان کو دیکھیں کہ من وعن حضور کی طرح چل رہی. تو خاتون جنت تشریف لائی اور حضور کے پہلو میں بیٹھ. اب حضور نے ایک مرتبہ ان کے کان میں سرگوشی کی. اب وہ رونے لگی. پھر حضور نے سرگوشی کی، وہ مسکرانے لگی. تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ آپ میری ماں ہو لیکن اب یہ حضور کا راز ہے. اب جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک مرتبہ پھر ام المؤمنین نے ان کو فرمایا کہ دیکھو میں ماں ہونے کی حیثیت سے تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے بات بتاؤ. تو آپ کو حضور دنیا سے تشریف لے جا سکے؟ تو خاتون جنت نے فرمایا کہ سنو، پہلی مرتبہ جب سرکار نے سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا کہ میں اس بیماری میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا. تو میں رونے لگی. اور دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا، دو باتیں مجھے دوسری مرتبہ فرمایا کہ سنو میرے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ ان سے ملاقات کرو، اور دوسری بات کہ تم خوش ہو جاؤ کہ جنت کی عورتوں کی سردار تم ہو. تو میں آپ کو شروع میں یہ بات کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کی ہوئی، اللہ کی طرف سے اس بات کی وہی ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کروں. اور اسی طرح کی روایت کے تسلسل میں آپ خوشی میں یہ بات بتایا کہ حضور نے خاتون جنت کو ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا نکاح ایک ایسی شخصیت سے کرنا چاہتا ہوں جس میں 3 اوصاف. پہلا وصف کہ وہ اسلام میں سب سے مقدم ہے، اور دوسرا وصف کہ وہ علم میں سب سے مقدم ہے، اور تیسرا وصف اس میں علم اور بردباری سب سے زیادہ ہے. اور یہ آخری بات دوبارہ میں آپ کے سامنے مشہور کرتا ہوں. حضرت بھی تشریف لے آئے، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ سنیے ذرا، جو میں دوست ابھی بعد میں تشریف لائے وہ سنیے، یہ بڑا لطف والی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اوحی الی فی علی ثلاث، اوحی الی فی علی ثلاث، کہ مجھے علی کے بارے میں 3 باتیں وحی ہوئی. یہ حضور کی حدیث ہے کہ علی جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا سردار ہے، سید المسلمین و امام المتقین، تمام پرہیزگاروں کا پیشوا، اور قائد الغر المحجلین، کہ روز محشر روشن اور تابان چہرے والوں کا سردار. اور ایک اور روایت سنی اور بس بات ختم کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، تشریف فرمایا، سید العرب کو بلاؤ. یہ حدیث ہے، سید العرب کو بلاؤ، سید العرب. صحابی سرکار آپ سید العرب نہیں،
فرمایا سنو انا سید ولد آدم وعلی سید العربین، میں تمام کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اہل بیت اطہار کے انوارات، برکات اور فیوزات نازل فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و تعلق کو پھر عطا فرمائے۔ ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔